السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث کا سبق نمبر 54 ہے، 54 50 پر 4، جس کا عنوان ہے مال و دولت کو باقی رکھنے کا نبوی نسخہ۔ ایک نسخہ بتایا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے، جو صاحب مالدار ہیں، امیر ہیں، دولت مند ہیں، حیثیت والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، خوب فراوانی دی ہے، اور وہ اس کو زائل ہوئے بغیر، ختم ہوئے بغیر باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتایا ہے۔ ترغیب صفحہ نمبر 390 اور طبرانی کی ایک روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جماعت پیدا کی ہے کہ جن کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے اور جن سے لوگوں کا نفع وابستہ ہے۔ جب تک وہ لوگ بندوں پر خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں کو باقی رکھتا ہے، اور جب وہ بندوں سے ہاتھ روک لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے لے کر دوسروں کو وہ مال دے دیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نعمتوں سے نوازا گیا ہے، جب تک وہ لوگ مسلمانوں کی ضرورت مندوں کے تقاضے کو پورا کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں کو، مال کو، دولت کو باقی رکھتے ہیں۔ جب وہ لوگ لوگوں کو دینا بند کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے لے کر وہ مال دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے، اللہ پاک کے اس کارخانے کا، قدرت کے کارخانے کا ایک نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو فراوانی دیتے ہیں اور لوگوں کی ضرورتیں، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، ہدیے، تحائف ان سے متعلق کر دیتے ہیں۔ جب یہ شخص مالدار لوگوں کی اعانت کرتا رہتا ہے، نفع پہنچاتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو باقی رکھتے ہیں، اس کے مال میں برکت دیتے ہیں، اس کے مال کو دوام کرتے ہیں۔ اور جب وہ آدمی لوگوں کو دیتا نہیں، ہاتھ کھینچ لیتا ہے، سلسلہ دینے کا بند کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بھی بند کر دیتے ہیں، مال کو دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس لیے اگر نسلوں میں مال کو باقی رکھنا ہے، نعمت کی فراوانی باقی رکھنا ہے، تو ضرورت مندوں کی اعانت کو کبھی مت بھولیے۔ یہ کام نسلوں تک آپ کے مال و دولت کو باقی رکھنے کا ذریعہ ہے۔ کئی ایسے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ امیر تھے، مالدار تھے، دولت مند تھے، لیکن بعد کی نسلوں میں غربت آ گئی، سارا مال ختم ہو گیا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو سمجھیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ مال صرف میرا نہیں ہے، اس میں لوگوں کا بھی حق ہے، یتیموں کا حق ہے، بیواؤں کا حق ہے، ضرورت مندوں کا حق ہے، مسافروں کا حق ہے۔ سب لوگوں کے حقوق ادا کرتے رہو گے، مال باقی رہے گا۔ یہ سمجھو کہ سارا مال میرا ہی ہے، میں اپنی ضرورت پر خرچ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ یہ مال کو چھین لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔